الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور تمام ناظرین کرام، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے بھی ثابت ہے، لیکن شعبان کی 14ویں تاریخ دن گزار کر کے جو شب آتی ہے، جس کو عام طور پر ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں شب برات کہتے ہیں، اس رات کی اہمیت اور فضیلت پر اچھا خاصا اختلاف ہے، اور اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اس شب میں دین کے نام پر جو عمل ہم نے شامل کر لیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں رسم و رواج کے طور پر برادران وطن کے عمل سے داخل ہو گئی ہیں، اور اسی کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا ہے، اور کسی قوم میں یا کسی مذہب میں جب دوسرے مذہب کا کوئی عمل روایتاً شامل ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے میں یا اس کا رد کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یا آج سے پہلے بھی لوگ عام طور پر دین کی وہی بات اسی انداز میں بتانا پسند کرتے ہیں جس میں عوام کی رعایت شامل ہو، اور ہمارے ہاں علماء طبقہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی خطابت میں یا جلسوں میں یا آج کی رات میں اسی انداز پر بات کریں گے کہ عوام کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو، حالانکہ قرآن نے اور اللہ کے نبی کی حدیث اور آپ کی سنت مبارکہ نے جو مزاج ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ حق بات کہو چاہے وہ کڑوی لگے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر جو اخلاق کے اعلیٰ نمونہ تھے، اپنی قوم کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں اور ظلم اور ستم اس لیے برداشت کرنا پڑا کہ انہوں نے قوم کی کوئی رعایت نہیں کی۔ اللہ کا جو حکم آیا انہوں نے وہی بتایا، ورنہ لوگ چاہتے تھے، مکے کے لوگ بھی چاہتے تھے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی دعوت دینا ہے، دیجئے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا مت کہیے۔ ہم جس طریقے پر حج کرتے ہیں یا جس طریقے پر ملت ابراہیمی کو اپنے انداز میں ہم عملاً اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ اس کا رد مت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ کے اس شرط کو قبول نہیں کیا، بلکہ قرآن میں اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا، بلغ ما ارسلت الیک، اے میرے محبوب آپ دین کی باتیں اپنی امت تک پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَّمْ، اگر آپ نے دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ قرآن میں کہا گیا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میرے محبوب آپ کا کام دین پہنچا دینا ہے۔ تو کہیں کہا گیا کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میرے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے گا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ دین کی جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، وہ ہم بغیر کسی رعایت کے، بغیر عوام کی ناراضگی کا خیال کیے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کو سامنے رکھ کر دین کی وہی بات
اسی انداز میں بیان کرے جس انداز میں قرآن میں اللہ نے بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا عمل ثابت ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ، جس مہینے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس مہینے میں نفل روزہ جتنی کثرت سے رکھا کرتے تھے اتنی کثرت سے آپ نے کسی مہینے میں نفل روزہ نہیں رکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سوائے رمضان کے کسی مہینے میں آپ نے پورا روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، رکھنا ہی ہے، لیکن نفل روزہ جس کثرت سے اور جتنی تعداد میں آپ نے شعبان کے مہینے میں، اس مہینے میں جس مہینے کی 14 تاریخ کو شب برات کے طور پر لوگ مناتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ہاں تو یہ تہوار کی شکل میں منایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں 2 ہی تہوار ہیں، عید ہے اور بقرعید ہے۔ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، لہذا اگر شب برات کو کوئی تہوار کی طرح مناتا ہے، اس میں خاص طور پر کسی خاص کھانے کا حلوہ پوڑی اور فلاں چیز کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ تو اس مہینے میں آقا نے کثرت روزہ رکھا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے جو روزہ رکھنا شروع کرتے وہ رمضان سے چند دن پہلے ختم کرتے۔ تو اس مہینے کی فضیلت ایک الگ چیز ہے، اور شعبان کی 15ویں شب، 14 تاریخ دن گزار کر کے 15ویں شب کا وہ اہتمام جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، یہ اللہ کے نبی کے معاشرے میں نہیں تھا۔ ہم نے اس کو ایک رواج کے طور پر بنا لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اور غور کریں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں، قرآن میں اللہ نے صاف طور پر حکم دیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہر مومن مرد عورت پر، بالغ مومن اور مرد عورت پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ کسی حال میں 5 وقت کی نماز کسی سے معاف نہیں ہے۔ لیکن آج کی رات آپ اپنے اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے، جو لوگ مسجد جاتے ہیں 5 وقت، آپ اپنی مسجدوں میں دیکھیے، اچانک یہ نمازیوں کی بھیڑ کہاں سے آ گئی؟ یہ عقیدہ ان کو کس نے دیا کہ ایک مسلمان آج صبح کی نماز نہیں پڑھا، ظہر کی نماز نہیں پڑھا، عصر کی نماز نہیں پڑھا، مغرب کی نماز نہیں پڑھا، اور رات کو غسل کر کے مغرب کے بعد یا شام کو غسل کر کے عشاء کے وقت نماز پڑھنے جا رہا ہے؟ ساری رات نماز مسجد میں پڑھنا، نفل کا اتنی پابندی سے اہتمام کرنا، موٹر سائیکلوں میں گھوم گھوم کر کے اس مسجد سے اس مسجد نماز پڑھنا، پوری رات چائے پی کر کے نماز پڑھنا۔ اور ایک روایت تو ہماری مسجدوں نے بھی جاری کر دیا ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جمعہ کی نماز کی فرضیت کے لیے مستقل ایک سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ مسلمان الحمدللہ جمعہ کی نماز کافی ذوق کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں بھیڑ بھی بہت ہوتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز میں ٹی اسٹال آپ نے لگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جوس یا اور کسی چیز کا انتظام مسجد میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ جمعے میں تو بھیڑ وہی ہوتی ہے، آپ جمعے میں اسٹال کیوں نہیں لگاتے؟ چائے اور جوس کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ شب برات میں کیوں کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ بعض مسجدوں میں عشاء کی نماز کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے ایک دن کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے دن مغرب کی نماز تاخیر سے ہوگی، کیوں؟ آج روزے سے ہیں لوگ۔ شب برات کو رات بھر عبادت کرنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا، یہ دونوں اللہ کے نبی کی حدیث سے اور عمل سے ثابت نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، آپ نے کثرت سے روزہ رکھا ہے، آپ نے ایک دن روزہ نہیں رکھا، اور شب برات کے نام سے کوئی روزہ کسی حدیث میں کسی کتاب میں نہیں ہے، اس لیے کہ رات کا روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، شب برات، برات کی رات، تو رات کا تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جس رات کو آدمی
جاگ کر کے عبادت کرتا ہے اور دوسرے دن روزہ رکھتا ہے، اس ایک دن کا روزہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 دن کا روزہ رکھا ہے، جس کو ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں۔ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ ایام 20 کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر رکھا کرتے تھے۔ کیا اچھا ہوتا کہ مسلمان اللہ کے رسول کے رکھے ہوئے اس روزے کی سنت کو زندہ کرتا کہ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان ایام 20 کے 3 روزے رکھتے، جس میں یہ 15ویں تاریخ کا روزہ بھی شامل ہو جاتا۔ اور ہمارے علماء کو، ہم سب کو اس پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا جائے، اور وہ 3 دن کا روزہ رکھنا سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور عمل کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہ ایک دن کا روزہ اور شب برات کے نام سے روزہ، یہ روزہ کہیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، 1,24,000 صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز مرد پر جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ اب وہ جماعت کی نماز چھوڑ کر کے صرف رات بھر عبادت کر رہا ہے، فرض نماز کو دکھا کر کے جماعت سے پڑھنا ہے، اور نفل نماز کا اہتمام گھر میں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ نفل نماز اور سنتوں کا اہتمام گھر میں کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان، چلو کسی رات توفیق نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کو شوق ہے تہجد پڑھنے کا، تو گھر میں نماز پڑھے، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت تہجد کی جو ہے وہ پڑھے، قرآن کی کوئی سورت پڑھے اور سو جائے۔ صبح کو نماز فجر کی جماعت سے پڑھے، وقت پر پڑھے، تو اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ رات جگہ میں ان کی صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کئی لوگوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ آپ معلوم کریں علماء سے کہ اگر ایک شخص ساری رات تہجد میں گزار دے اور صبح کی جماعت چھوڑ دے، اور ایک شخص جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت سے اور صبح کی نماز پڑھی جماعت سے، 1 رکعت تہجد کی نماز نہیں پڑھا، تو وہ مومن، وہ مسلمان اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور زیادہ افضل ہے اس مسلمان سے جس نے رات بھر تہجد کی نماز پڑھی اور صبح کو اس کی جماعت چھوٹ گئی یا صبح کی نماز اس کی قضا ہو گئی۔ دین میرے بھائی اس کا نام نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، دین اس کا نام ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا ہے۔ جو صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، جو اللہ کی آیتوں سے ثابت ہو جائے، وہی دین ہے۔ رسم رواج کی پابندی کا نام دین نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جہاں بہت ساری پیشن گوئی کی ہے، اپنی زندگی میں آنے والی امتوں کی عملی خرابی کی نشاندہی کی ہے، اس میں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا اسمہ۔ ان قریب میری امت پر ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا، یعنی قرآن کی حقیقی روح خالی ہو جائے گی، اسلام صرف نام کی بنیاد پر رہ جائے گا، یعنی جسے چاہیں گے لوگ اسلام کا نام دے دیں گے، ہم جسے چاہیں وہ اسلام نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام کا نام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اس دین اور اس اسلام کے الگ سے کوئی طریقہ چاہے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے قبرستان جانا۔ رات کو میلہ لگا رہتا ہے قبرستان میں۔ کیا اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں قبرستان گئے؟ نہیں ملے گا، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ ایک صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری باری کے دن، یعنی اللہ کے رسول کی باری حضرت عائشہ کے ہاں تھی اور آپ سوئے ہوئے تھے،
अचानक हजरत आयशा की नींद खुली तो आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल बिस्तर पर नहीं है। तो आपको गुमान हुआ कि आप कहीं चले गए दूसरी बीवी के यहाँ। आप पीछे पीछे जाती हैं, मुख्तलिफ रवायतें हैं, तफसील है, तो देखा कि आप जन्नतुल बकी में मरहूम सहाबा के लिए, शुहदाए उहद के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। अब बताइए, जिस हदीस को शाबान की रात, 14वीं रात की, 15वीं रात की फजीलत में बयान किया जाता है, उसी हदीस में है कि अल्लाह के रसूल की बीवी सोई हुई थी और अल्लाह के रसूल भी सोए हुए थे और रात को उठ करके कब्रिस्तान गए। अल्लाह के नबी खैर और भलाई अपनी उम्मत तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे और कोई खैर और कोई भलाई और दीन की कोई अच्छी ऐसी बात नहीं है जो आपने अपनी उम्मत तक नहीं पहुंचाया। अगर इस रात को जाग कर इबादत करना बहुत सवाब का काम होता तो आप सहाबा को सोने नहीं देते, आप अपनी बीवियों को सोने नहीं देते। आपकी अज़वाज मुहतहरात जगी हुई होती, सोई हुई नहीं होती। तमाम सहाबा जगे हुए होते, लेकिन आप चुपके से कब्रिस्तान गए, ऐलान करके भी नहीं गए। इशा में नहीं बताया कि आज मैं आधी रात को कब्रिस्तान जाऊंगा। सारे सहाबा सोए हुए हैं और सहाबा के यहाँ एक दिन का तहज्जुद नहीं होता था। वो तो सारी ज़िंदगी तहज्जुद का एहतमाम फ़र्ज़ नमाज की तरह किया करते थे। हमने तो इस नमाज को भी रस्म बना लिया। तो हज़रत आयशा सोई हुई हैं, पता चला कि अल्लाह के नबी 1 साल कब्रिस्तान गए। अगर कोई मुसलमान सुन्नत की अदायगी की नीयत से ज़िंदगी में एक बार कब्रिस्तान चला गया तो सुन्नत अदा हो गई। अब ये क्या तमाशा है कि हर साल मेला की शक्ल में कब्रिस्तानों में भीड़ है और एक हंगामा है, और कब्रिस्तान से लौटते वक्त वो नौजवान जिनकी सही दीनी तरबियत नहीं हुई है वो रास्तों में हुल्लड़ मचा रहे हैं, किसी के बोर्ड में पत्थर चला रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं, गिलास तोड़ रहे हैं, लाइटिंग में पत्थर मारा जा रहा है। तो ये इसलिए होता है कि उनकी दीनी तरबियत नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी है और जो हमारे उलमा और खुतबा हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आवाम की रियायत करके इस रात की वो अहमियत बयान नहीं करे और उतनी फजीलत बयान नहीं करे जो कुरान और हदीस में नहीं है, बल्कि वही बात बताएं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे उलमा हमारे खुतबा हैं जो आवाम की रियायत किए बगैर कुरान और सुन्नत के मुताबिक दीन की बात बताते हैं। लेकिन बहुत से उलमा और खुतबा ऐसे हैं जो आवाम की रियायत करते हैं, कमेटी के दबाव में रहते हैं, मस्जिदों में जो कुछ तमाशा होता है वो नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? कमेटी उन पर हावी है। कमेटी में ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में नमाज नहीं है, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो मस्जिदों के जिम्मेदार बने हुए, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी बने हुए हैं। आज बदनसीबी ये है कि ऐसे बेदीन बेनमाजी हमारी मस्जिदों के जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि उलमा उसके मातहत हैं, तो रियायत रखते हैं कि अगर ऐसी वैसी बात हमने कह दी तो मस्जिद से हमको चलता कर दिया जाएगा, कमेटी हमारे खिलाफ हो जाएगी, अवाम हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगी। नहीं, ये अवाम चंद रोज़ा नफ़े और नुकसान की मालिक है, लेकिन असल नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह की ज़ात है। चौथी बात यह है कि शब कदर जिसकी फजीलत में मुस्तकिल एक सूरत है और वो रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म है। बहुत से मुकर्रीन शब बरत की फजीलत में सूरह दुखान की इब्तिदाई आयतें पेश करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया। अब कुरान ही से फैसला कर लेते हैं कि कुरान किस रात में नाजिल हुआ। बाज़ लोग ये तावील करते हैं कि लौहे महफूज से कुरान आसमान दुनिया पर आया और आसमान दुनिया से कुरान फिर शब कदर में आया। गोया ये तावील ताकि दोनों तरफ की बात रह जाए। आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान ने कहा कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। अब रमज़ान के महीने में कब नाजिल हुआ? तो कुरान ही में अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, किस कुरान को हमने कद्र की रात में नाजिल किया। और कद्र की रात क्या है? लैलतुल क़द्र। और लैलतुल क़द्र के बारे में हदीसें मौजूद हैं
کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ شب قدر کی رات کا علم اللہ کے نبی سے اٹھا لیا گیا، کیوں؟ ہمارے لڑنے کی وجہ سے۔ مسلمان لڑ پڑے تھے باہر، تو مسلمانوں کی لڑائی سے خیر کی ایک بات کا علم نبی کے سینے سے اٹھا لیا گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا ان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتا ہے۔ آج لڑائی دیکھیے کہاں ہے۔ لڑائی گھروں میں تھی تو ایک بات تھی، اب تو لڑائی مسجدوں میں ہے، لڑائی مسجدوں مدرسوں میں ہے، لڑائی اداروں میں ہے۔ وہ ادارے جو خیر اور بھلائی کا ذریعہ اور مرکز تھے، اب ان اداروں میں اور ان تنظیموں میں لڑائی ہے۔ کس کے لیے لڑائی ہے؟ عہدے کے لیے لڑائی ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کی اہمیت کو ہم نے شب برت میں ڈال دیا۔ جس طریقے سے ایک بھائی کا حق مار کر کے دوسرے بھائی کو دے دینا یہ ظلم ہے، ایک پڑوسی کا حق مار کر کے دوسرے پڑوسی کو دے دینا ظلم ہے، اسی طریقے سے شب قدر کی جو فضیلت والی حدیثیں ہیں، شب قدر کی جو اہمیت اور جو فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، ان فضیلتوں کو اٹھا کر کے شب قدر میں فٹ کر دینا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور یہ ظلم اور زیادتی عوام نہیں، ہم جیسے علماء کرتے ہیں، جو حق بات بتانے سے مصلحت کوشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، اب تو علم کے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں، بہت عام ہو گیا ہے دین کی بات معلوم کرنا۔ تو اس رات میں یا شب قدر کی رات یا کوئی بھی رات ہو، کئی راتیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا کہ چند بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کی بخشش کسی فضیلت والی رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا بد نصیب یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، برائی کرنے والا، اسی طریقے سے حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا۔ آج ہمارا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے، اور فضیلت والی رات میں بھی جو سینہ کینہ سے بھرا ہوا ہو، ایسے مسلمان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آج عوام کے سینے میں کینہ ہو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، آج تو علماء کے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ایک عالم دوسرے عالم کو گرانے میں، بدنام کرنے میں، اس کو اس کے مقام سے ہٹانے میں اپنی پوری صلاحیت لگا دے رہا ہے۔ ایک عالم کا سینہ کینے سے خالی نہیں ہے، اور وہی عالم مسجد کے منبر و محراب پر عوام کو مخاطب کرتا ہے کہ کینہ بہت بری چیز ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، ایک عالم کو ایک عالم سے حسد کرنی چاہیے، ایک عالم کو ایک عالم کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے، ایک عالم کو ایک عالم کی برائی بیان کرنی چاہیے، ایک عالم کو ایک عالم کی غیبت کرنی چاہیے، ایک عالم کو ایک عالم کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ ایسے سینے جو کینے سے بھرے ہوئے ہوں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا سینہ کینے سے خالی نہ ہو جائے۔ تو آج کی رات یا شب قدر کی رات یا فضیلت کی جو بھی رات ہو، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بدعت کو اللہ کے رسول نے بڑا ناپسند کیا ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس رات کو حلوہ بنانا، پوڑی بنانا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا اور خاص اہتمام کرنا، یہ شب برت سے جوڑ کر کے اس کو کھانا، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ حالانکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حلوہ بناتے ہیں تو سوجی تو حلال ہے، چینی تو حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی چیز کا اہتمام کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو چیز سنت کے خلاف ہے اسی کا نام بدعت ہے۔ ہم جب چاہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے مرحوم باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے یا مرحوم کی مغفرت کے لیے قبرستان جانا شرط نہیں ہے۔ قرآن میں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ تو آپ کہیں سے بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ قبرستان جا کر کے ایصال ثواب کرنا
کہیں اللہ کے نبی نے شرط نہیں رکھا ہے۔ آپ نے قبرستان کثرت سے جانے کا حکم دیا مردوں کو، اس لیے کہ تاکہ موت یاد آئے، دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے۔ تم قبرستان میں جا کر کے دیکھو کہ وہ علماء جن کی فصاحت و بلاغت اور جن کی شعلہ بیانی سے ایک مجمع متاثر ہو جاتا تھا، بھیڑ لگ جاتی تھی، اور جن کی زبان سے بڑے بڑے لوگ تھرا جاتے تھے، آج ایسے اہل علم قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، ایسے دولت مند قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، ایسے طاقت والے سوئے ہوئے ہیں جو اپنی طاقت سے پڑوسی کو ڈرایا کرتے تھے، بھائی کو ڈرایا کرتے تھے، محلے والوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ وہ سیاستداں جس نے اپنی سیاسی چال بازی سے مسلمانوں کو یا اپنی قوم کو نقصان پہنچایا، آج وہ سارے لوگ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ نصیحت اور عبرت کے لیے قبرستان جانے کا حکم ہے، صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں۔ ہم کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ کل ہم کو اسی قبرستان میں آنا ہے۔ موت کی حقیقت کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے قبرستان جانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ سال میں ایک رات شب برات میں تم میلہ لگا کر کے جاؤ، اس طریقے سے میلہ لگا کر کے جانا، اور یہ عقیدہ تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ روحیں آتی ہیں۔ آواگمن کا یہ عقیدہ غیر مسلموں کا ہے، ہندوؤں کا ہے کہ آتمائیں بھٹکتی ہیں یا آتمائیں آتی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ روحیں آتی ہیں، اور ہم جو کچھ اس شب میں تیار کر کے رکھتے ہیں، روحیں آ کر کے کھاتی پیتی ہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اب سوچئے، قرآن میں تو ہے کہ نیک روحیں علیین میں ہیں اور بری روحیں سجین میں ہیں۔ دونوں ایک جگہ ایک مقام ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اب کوئی روح نیک علیین سے واپس نہیں آ سکتی دنیا میں، اور کوئی روح جو بری روح ہے سجین سے واپس نہیں آ سکتی۔ ہم کیسے ہر سال بلا لیتے ہیں بھائی؟ یہ عقیدہ ہم کو کہاں لے جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان اس دین پر نہیں ہے جس دین کو اپنی 23 سالہ زندگی میں قربانیوں کے ذریعے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے پورے عالم میں اس کو پھیلایا۔ یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو اسلام ہے، ہم جس اسلام پر ہیں اور ہم نے جس کو دین سمجھا ہے، وہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ پرسنل عبادت ہے۔ نماز نہیں پڑھنے کا نقصان صرف مجھ کو ہوگا، اور نماز پڑھنے کا ثواب صرف مجھ کو ہوگا، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دغا دیتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم معاہدے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، بھائی کا حق دباتے ہیں، پڑوسی کا حق دباتے ہیں۔ اس کا نقصان صرف ہم تک نہیں ہے بلکہ دوسروں تک ہے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ناراض ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان اس لیے مسلمان سے ناراض نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ایک مسلمان ایک بھائی اس لیے بھائی سے ناراض ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کے زیادہ حصے پر اس نے قبضہ کیا، اور اسی باپ کی اولاد ہم ہیں، اور ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہم کو وہ حصہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، جو اسلام نے، جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ تو وہ حق اور وہ انصاف جس سے محبت اور اخلاق پیدا ہوتا، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم نے نماز کو دینداری کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھ لیا، حالانکہ دین میں نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ نماز کی ہر جگہ پوچھو گی، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان بے ایمان ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان جھوٹا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان ریاکار ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان بدعتی اور مشرک ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان حرام کھاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی نمازی کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان تمام برائیوں سے اپنے نبی کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دور رہنے کا حکم دیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جتنا حکم عبادت کا اللہ نے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، ہم اتنا ہی کریں۔ خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا اپنے جسم پر جبر ڈال کر کے نماز مت پڑھو۔ نماز پڑھ رہے ہو، نیند آ جائے سو جاؤ، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے سو جائے۔ بشاشت اور خوشی کے ساتھ جتنی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، کسی رات میں بھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولانا صاحب کیوں آپ لوگ منع کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ اسی رات میں ہدایت دے دے، تو ہو سکتا ہے کہ کل کی رات میں بھی ہدایت دے دے۔ آپ نے اسی رات کو ہدایت کے لیے مخصوص کیوں کر دیا ہے؟ اللہ جب چاہے جس کو جس جگہ چاہے ہدایت دے دے۔ ہدایت دینے کے لیے صرف مسجد کافی نہیں ہے، اللہ اگر چاہے تو کسی کو اس کے گیرج میں اس کو ہدایت دے سکتا ہے، بازار میں ہدایت دے سکتا ہے، دکان میں ہدایت دے سکتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ چاہے تو اللہ اپنا ڈر اور خوف پیدا کر سکتا ہے، اسلام کی محبت پیدا کر سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رغبت پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا مہر اس کے سینے میں لگا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، مسلمان ہمیشہ اس کو سورہ فاتحہ ہم پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم آپ سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام و اکرام نازل کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، آپ ناراض ہوئے۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گمراہ ہو گئے، چلے تو ٹھیک تھے لیکن منزل جانے کے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ آج مسلمان بھی اس دعا کا زیادہ مستحق ہے ہم سب کہ ہمیں سیدھا راستہ اور سچا راستہ اور وہ راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اس پر چلنے کی ہدایت فرمائیں۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک مضبوط ترین مثال جماعت کی ہے۔ جماعت والے بہت زیادہ علمی بیان نہیں کرتے ہیں، علمی بحث نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاں مسائل پر بحث نہیں ہوتی ہے، بس ان کے ہاں یہ ہے، اور شاید ان کی یہی خوبی ان امت کے لیے اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جماعت والے 3 دن 40 دن 4 مہینہ سال لگاتے ہیں، نماز کی خوب مشق کراتے ہیں، نماز کی عادت ڈلواتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر مذاکرہ ہوتا ہے، مسجدوں میں وقت لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کچھ نورانی ماحول میں رہتے ہوئے اللہ ایسے بندوں کو جو بہت بگڑے ہوئے تھے، جو گمراہی میں اور بگڑے ہوئے میں محلے میں مثال رکھتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو اپنے محلے میں مثال بن گئے۔ اب خیر اور بھلائی کے راستے پر ان کو اللہ نے چلا دیا۔ لہذا بدعت کے راستے سے کیا ہوا پہاڑ جیسا عمل بھی روئی کے گالے کی طرح اللہ ہوا میں اڑا دیں گے، لیکن سنت کے عمل پر کیا ہوا چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے اور اس کی بہت قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔